اس لیے کہ آج اگر حسین گھر گھر ہیں، حسین ہر جگہ ہیں، حسین نگر نگر ہے، حسین ڈگر ڈگر ہے، حسین زبان زبان ہے، حسین دل دل ہے، تو لوگ زندگی میں قرآن نہیں پڑھتے۔ میرے حسین نے تو بعد شہادت قرآن پڑھ کر کے سنایا اور بتا دیا میرے گلے کا تعلق جسم سے کٹ چکا ہے، لیکن اب بھی میرا تعلق قرآن سے ختم نہیں ہوا ہے۔ اور آقا نے یہ بات پہلے بیان کی تھی، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں اللہ کی کتاب اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، میری اہل بیت میری اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، فرمایا جدا نہیں ہوں گے، یہ دونوں یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ قرآن اور اہل بیت ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں سر جدا ہو گیا، قرآن سے تعلق ختم نہیں ہوا۔ اہل بیت کا دامن پکڑو، اہل بیت کا۔ لیکن بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات کہہ دوں، ایمان لگتی گئی، اہل بیت سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ کو گالیاں دو، ہاں اچھی طرح خیال رکھنا، اس لیے کہ اہل بیت کے فضائل ہمیں کالے سینے والوں سے نہیں ملے، اہل بیت کے فضائل ہمیں صحابہ کرام سے ملے۔ اس لیے جن کے سینے پٹ رہے ہیں انہیں پٹنے دو، کیونکہ یہاں بھی پٹنا ہے وہاں بھی پٹنا ہے، یہاں خود پیٹ رہے ہیں وہاں فرشتے پیٹیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سینہ چار یاروں کی محبت سے جو خالی ہے وہ پٹنے کے قابل ہے۔ اور الحمدللہ سچا سنی یہاں بھی پھولوں میں ہے اور اہل بیت کے صدقے وہاں بھی پھولوں میں ہے۔ لیکن اہل بیت کے نام پہ سیاست نہ ہو، صحابہ اہل بیت سے محبت کرو۔ میں کہتا ہوں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اپنی گفتگو کا ذمہ دار میں اکیلا ہوں، ان سے کسی سے نہیں پوچھنا، میں ذمہ دار ہوں۔ یہ بات یاد رکھیں، اہل بیت سے خوب محبت کرو، ڈٹ کے کرو، بہت ڈٹ کے کرو، بہت شدت سے کرو، محبت خوب کرو، لیکن صحابہ میں سے کسی کی بھی بال کے نوک کے کروڑویں درجے کے برابر بھی بے ادبی نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا صحابی ہے۔ اگر کوئی ایک بار آ کر ہم سے کہے میں نے خواب میں حضور کو دیکھا، تو کیسے اس کا ادب کرتے ہو؟ جو خواب میں نبی کو دیکھے اس کا ادب، اور جس نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا اس کی بے ادبی نہیں۔ اور ہم تو عشق کے بندے ہیں، اسی لیے تو بدنام ہے۔ ہم عشق کے بندے کیوں بات بڑھائی ہے؟ ہمارے امام کا فرمان ہے، کوئی گنبد خضرا دیکھ کر آئے یا کعبہ دیکھ کر آئے تو اس کی آنکھیں چومتا ہے کہ نہیں چومتا؟ سنی جو کعبہ دیکھ لے اس کی آنکھیں چومتے ہو، اور جو کعبے کا کعبہ دیکھا وہ صحابی ہیں۔ اس لیے بے ادبی نہیں کرنا، آپ کو میری طرف سے گزارش، ورنہ لعنت پڑے گی، لعنت۔ صحابہ کے گستاخ کا نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے۔ انٹرنیٹ پر کسی کو دیکھ کے بے باک نہیں انہیں ادب کرنا۔ کیوں؟ ہم تو نبی کی نسبت دیکھتے ہیں۔ ارے نبی کی نسبت اگر اونٹ کے چمڑے کو مل جائے تو ہم اس کی بے ادبی نہیں کرتے، بلکہ اگر اونٹ کا چمڑا نالین کی شکل میں نبی کے قدموں میں آ جائے تو فتاوی عالمگیری میں 500 ہندوستان کے علماء کا فتویٰ اہل عرب کے قوانین کی روشنی میں ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے کہ جس نے نبی کی نالین کی بے ادبی کر کے نالین مصطفیٰ کو جوتی کہنے کی بجائے جتڑی کہہ دیا وہ کافر ہو گیا۔ جب اونٹ کا چمڑا نبی کے تلووں سے وابستہ ہو جائے اس کی توہین کرنا کفر ہے، تو رسول اللہ کے اصحاب پاک، اس لیے تھوڑا خیال کرو، اہل بیت کی محبت میں بہت آگے بڑھو۔ کچھ لوگوں کو یہ بھی بیماری لگ گئی ہے، میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، ذکر اہل بیت ہوتا ہے رابضی ہو گیا ہو، ذکر اہل بیت رابضی بنائے گا۔ افراط اور تفریط مت کرو، صحابہ کی محبت میں بھی کھل کھل کر کھل کھل کے بات کرو جتنی شریعت نے اجازت دی ہے، اور اہل بیت کے فضائل میں بھی کھل کھل کر کھل کھل کے بات کرو جتنی شریعت نے اجازت دی ہے، کیونکہ اپنا ہی مقدر عروج پر ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے، اللہ نے دونوں ہاتھ اس لیے دیے ہیں کہ ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے، اور ہمارے امام کا فرمان ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نج
لگاؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، لیکن کچھ لوگوں کو فضائل اہل بیت پڑھ دیا تو بخار آتا ہے، نعرے حیدری لگ گیا تو ادھر ادھر دیکھنے لگتے۔ میں نے کہا عقل سے کام لو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب بدعتیں ابھرنے لگی، بدعتیں رواج پانے لگی اور اسلام میں غدار گھسنے لگے، اسلام کے غدار، اور محفل میں وفادار اور غدار سب آتے، تو ہم وفادار اور غدار میں فرق کرنے کے لیے کہ چھانٹے کیسے وفاداروں کو اور غداروں کو، تو صحابہ کہتے کہ جب وفادار اور غدار میں فرق کرنا ہوتا تو ہم علی 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 کرنے لگتے، علی کا ذکر کرنے لگتے۔ علی کا ذکر سن کر جس کا چہرہ چمک جاتا سمجھ جاتے وفادار ہے، اور جس کا چہرہ اتر جاتا سمجھ جاتے غدار ہے۔ ذکر صحابہ بھی ہوگا پوری دیانتداری کے ساتھ، نعرہ بھی لگے گا گلی گلی نگر نگر ابو بکر، نعرہ بھی لگے گا نعرہ تحقیق حق چار یار، اور ساتھ میں نعرہ حیدری بھی لگے گا تاکہ وفاداروں میں اور غداروں میں فرق ہو جائے۔ ہاں، اپنے بچوں کو اہل بیت سے وابستہ کرو، لیکن احترام صحابہ کے ساتھ آخری بات جو کرنی تھی وہ یہ، اہل بیت کی محبت کا صلہ بڑا بہترین ہے۔ کیا ملنا ہے؟ ہاں، امام یوسف نبہانی فرماتے ہیں، لکھتے ہیں وہ کہ تیمور لنگ کا نام سنا ہے؟ تیمور لنگ نام سنا ہے؟ ہاں، تیمور لنگ اچھے بھی کیے برے، بادشاہوں کا حال یہی تھا، اچھے بھی کرتے برے، کسی بادشاہ کی تائید نہیں کر سکتے، جیسے ہم سیاسی لیڈروں کی کچھ مکمل تائید نہیں کر سکتے نا، ویسے ان کی بھی کوئی اچھا بھی کرتے ہیں برا بھی کرتے ہیں، ہم کس کے ذمہ دار ہیں؟ اس کے عمل کو ذمہ دار۔ ہاں، تیمور نے بھی اچھا بھی کیا برا بھی کیا، اس لیے کہتا ہوں بادشاہوں کے لیے تھوڑا سا احتیاط سے کام لیا کریں، بہت بڑھایا چڑھایا نہ کرے بادشاہوں کو، ہاں بادشاہوں کو بہت بڑھایا چڑھایا نہ کریں، احتیاط سے، اچھا بھی کیا برا بھی کیا، سب نے الا ماشاءاللہ، چند ہے انگلیوں پہ گنو گے بس اتنے۔ تو تیمور اچھا آدمی تھا لیکن کچھ برا بھی کیا تھا اس نے، اور دوست تو آدمی کو زیادہ جانتا ہے۔ تیمور کا انتقال ہو گیا، تیمور لنگ کا نہیں، توجہ شاید آپ کی، سردی، ہاں سردی غالب نہ آ جائے، کیونکہ آقاؤں کا ذکر ہو رہا ہے نا، ہائے ہائے ہائے، ان کا ذکر ہو رہا ہے، خدا کی عزت کی قسم، جن کا ذکر مقدر بدل دیتا ہے، تقدیر بدلتا ہے، اور ان کی شان دیکھو بیان ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی بتا؟ خون رسول ہے، خون رسول ہے، اور نبی کے خمیر سے بنے، آپ اور ہم پتہ نہیں کائے کائے سے بنے، لیکن نبی کے خمیر سے آل رسول بنے، نبی کے خمیر سے آل رسول، بیدم یہی تو 5 ہے۔ ان کی مکمل تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ خون رسول، خمیر رسول ہے۔ میرے امام کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، پار ہائے صوف، اگر اردو جانتے ہو یوپی والے تو اللہ کی قسم توجہ کریں، بڑے مشاعرے سنے ہوگے، پار ہائے صوف کن چہائے قدس، جو کہے نا کہ اہل بیت کا ذکر لفظی بناتا ہے ان سے کہنا اس کا مطلب بتا، ہاں، پار